السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نوکرانی نہیں تھی، میری ماں تھی۔ ایک دن میں اور زہر صاحب آفس کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ میں نے ان کے ہمہ وقت کے بجے سے رویے کی وجہ پوچھ لی۔ وہ کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد، کھانا کھاتے ہوئے نخرے، وہ نہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں وہ کھانا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا، کپڑے پہنے یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی اور نہ پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے، بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہوا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو لب شیریں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا۔ رات کو نیند ہی میں دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی ہے، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے۔ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے تھے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا تھا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مجھے یاد ہے، کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپیے چاہیے تھا۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ محسوس ہوا جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہے ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف انداز میں کہنے لگی، وہ سامنے سوریا کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا ہے صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈر رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہو گیا مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں ایک کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتا دیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئیں، فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکا ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا خلاف معمول آج نہ جوتی میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں ماں، اٹھ بھوک لگی ہے۔ ماں چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید اب کی بار ماں اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں، میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون دیا، وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے رزاق کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔